آپ کو لیے چلتے ہیں میرپور خاص، جہاں پر صدر ڈاکٹر عارف الوی سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مالی صاحب، اکرانی صاحب اور ایم پی ایس علیم عادل شیخ صاحب، خواتین و حضرات، میرے ہاری، میری بہنیں، میرے مزدور بھائی، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ میں بڑا مشکور ہوں جن لوگوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا جو آج کی تقریب ہے، اور یہ مسلسل سامان دینے کے اعتبار سے چل رہی ہے۔ یہ اس تقریب کا چھوٹا سا حصہ ہے، مگر یہ بہت ضروری تھا کہ یہاں آ کر آپ سے بھی بات کی جائے اور وہ رابطہ پکا کیا جائے جو ریاست میں، حکومت میں اور عام لوگوں کے درمیان ایک رابطہ جو قائم ہوا ہے۔ میں شیخ خلیفہ بن زید فاؤنڈیشن کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت کے اندر کچھ عطیات دیے جو یہاں پر ان سب کو ملا کر بدین میں، سانگڑ میں، میرپور خاص ضلع کے میرپور خاص میں، سکھر میں، ہر جگہ بانٹا جا رہا ہے۔ مگر بہنوں اور بھائیوں، اس چیز کی اہمیت آج کل کی حکومت میں ہے کہ جب کوئی مشکل میں آئے تو اس کی مدد کی جائے۔ حکومتیں محلوں کے اندر نہیں ہوتی، حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو عوام کے ساتھ بات کرتی ہیں اور عوام کی مشکلات کا حل نکالتی ہیں۔ کورونا وائرس والا معاملہ، اس کے اندر تو دنیا میں پاکستان نے مثال قائم کی کہ 1,69,00,000 خاندانوں تک 12,000 روپے منتقل ہوئے۔ کیونکہ عوام مشکل میں تھے۔ کیونکہ ہمارے لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہوئے تھے۔ اس وجہ سے کہ غلہ اور کھانے کی چیزیں اگر نہ پہنچے تو بھوک ہوتی، اور اسی لیے ایک مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا جس طرح سے ہندوستان میں ہوا اور دوسرے ممالک میں ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر حکومت کا اور عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے فیکٹریاں بند کر دیں، اگر تم 1500 میل دور بھی رہتے ہو تو پیدل جاؤ، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ مگر پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ بندوبست کیا کہ نہ فیکٹریاں بند ہوں گی، اور یہ کہ ہر گھر کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کتنے گھر ہوئے، 1,69,00,000 گھروں تک پہنچا۔ اس کا مطلب ہر گھر میں اگر 6 افراد ہیں، میاں بیوی 4 بچے، تو یہ تقریباً 9 کروڑ، پاکستان کی آدھی آبادی تک یہ رقومات پہنچی۔ دنیا میں کبھی نہیں ہوا، یہ پاکستان میں ہوا۔ دنیا میں کورونا وائرس کے اعتبار سے وبا پھیل رہی ہے، اور آج ہندوستان میں روزانہ لاکھوں نئے مریض ہیں، اور پاکستان کے اندر 200-300 سے زیادہ نئے مریض نہیں ہیں۔ قابو کیسے کیا؟ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور قابو کیسے ہوا؟ ہم نے مساجد کھلی رکھی، لوگوں کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ رہا۔ دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں، قومیں یہ کہتی ہیں کہ پاکستان سے سیکھو، کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا حال خراب ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے اندر یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمت کی، ہم نے اپنی نمازیں اور کام جاری رکھا، اور اللہ نے مدد کی کہ بیماری جو ہے وہ پاکستان کے اندر تقریباً ختم ہو گئی ہے، مگر احتیاط جاری رکھنی ہے۔ ماسک پہننا ہے، جو احتیاط حکومت جب آپ کو بتائے وہ آپ جاری رکھنا، کیونکہ یہ وبا واپس آ کر نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، مگر کم سے کم ابھی ٹھیک۔ تو اللہ نے کیوں مدد کی؟ اللہ نے اس لیے مدد کی کہ حکومت، سرکار، حکمران نے عوام کا خیال کیا۔ حکومتیں ہوتی ہی اس لیے ہیں، حکومتیں یہ نہیں ہوتی ہیں کہ یہ گورنر ہاؤس میں اور میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ جاؤں۔ حکومت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ عوام سے رابطہ ہو، ہر تکلیف کو بانٹا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو رشتہ دار فکر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی مشکل آ جائے تو رشتہ دار، جاننے والے فکر کرتے ہیں۔ جب وہ فکر کرتے ہیں تو خاندان مضبوط ہوتا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ پاکستان اگر ترقی کرے گا
تو اسی طرح سے کرے گا جب ریاست کا اور عام آدمی کا، عام عورت کا، میری بہن، میری ماں، میرے بھائی، اس کے ساتھ ریاست کا ایک تعلق ہو کہ ان کو خیال ہو کہ ہمیں کوئی بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ تو پاکستان میں ایک بہترین کام آپ لوگوں نے مل کر کیا، خود احتیاط کی، حکومت کے کہنے پر عمل کیا، اپنی نمازیں، اپنی مسجدیں جاری رکھیں، اور پاکستان ایک ایسی وبا سے نکلا ہے کہ دنیا کہتا ہے کہ ان سے جا کر سیکھو۔ میں مشکور ہوں گورنر صاحب کا، یو اے ای کی حکومت کا، کہ انہوں نے بھی اس میں مدد کی۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ گورنر پنجاب نے بھی اس سلسلے میں مدد کی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب معاملہ بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سارے ممالک کی معیشتوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، پاکستان میں نقصان ہوا ضرور، مگر اتنا نہیں ہوا۔ پاکستان ریکور کر گیا، پاکستان بہتر ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ جو پاکستان کو تعمیر کرتے ہیں اور بناتے ہیں وہ یہ ہاتھ ہے مزدور کا اور کسان کا۔ اس ہاتھ کو اور اس تعلق کو اور اس رشتہ داری کو اگر ہم نے صحیح اور مضبوط رکھا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرتا جائے گا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ دلجوئی کے اعتبار سے چرچا شاید کراچی کے اندر پانی کا اور سیلاب کا رہا، اور باقی سندھ کے اندر اس کا چرچا کم رہا، مگر میں پچھلے کئی سالوں سے پورے سندھ کا اور اندرون سندھ کا دورہ کرتا رہا ہوں، مختلف وجوہات سے، پارٹی کے اعتبار سے اور ویسے، تو میں واقف ہوں کہ سیلاب کے حوالے سے، ان بارشوں کے حوالے سے جو سندھ کا حال خراب ہوا ہوگا، اندرون سندھ کا بھی، اس کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی، اور بہت سارے پروگرام پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے دونوں سے مجھے گزارش ہے، گورنر صاحب سے بھی ہے، اور کل سندھ کے ایک بہت بڑے لیڈر کی یوم وفات کے اندر میں وہاں پھول چڑھانے بھی گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو سندھ کا بندہ تھا، سندھ مدرسے میں پڑھا تھا، تو اس کے احکامات کے حوالے سے، اس کی محنت کے حوالے سے کہ اس نے اس خطے میں پاکستان بنا دیا، جس خطے کے اندر اب احساس ہوتا ہے لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان دو قومی نظریہ صحیح نہیں ہے، اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہندوستان نے اپنی عوام کے ساتھ، اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہے، پاکستان میں ایسا نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان کیسا سلوک کرتا ہے اپنی مائنورٹیز کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھتے جائیے گا کہ دنیا میں بہترین سلوک بھی رہے گا مائنورٹیز کے ساتھ۔ تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اپنی مشکلات کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ ان اداروں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ کام کیا، اور یہ کام چل بھی رہا ہے۔ یہ ایک تقریب ہے چھوٹی سی، اس سے کہیں زیادہ ڈسٹریبیوشن ہو بھی رہا ہے، لاکھوں بیگز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ یہ حکومت، اس دور کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت، یہ سندھ کی حکومت، یہ بھی سب لوگ مل کر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی میرپور خاص میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔